تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خدا نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ دیکھنے میں تو بالکل چھوٹی سی نظر آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ بالکل مختصر سی نظر آتی ہے، مگر اس کے ایک ایک کلمہ میں حضور کی جو نعت موجود ہے زبان اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ سبحان سبحان اللہ، بے شک۔ مگر آج اس آیت کریمہ سے، آج اس نشست میں ہم 4 طرح سے حضور کی نعت بیان کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ کا معنی ہے پیارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رفعنا لک ذکرک، اللہ کا ذکر۔ تو رفعنا یہ رفعت سے بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک آج اس بات پہ گفتگو ہوگی کہ رفعت کا معنی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رفعت کا معنی ہے بلندی، واہ، اور دوسرا سبحان اللہ۔ کہ خدا نے اس بلندی کو اپنی طرف نسبت کیوں کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ۔ اور تیسرا لاکا یعنی آپ کے لیے، اور چوتھا حضور کے ذکر سے مراد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ رفعنا رفعت سے بنا ہے، سبحان اور رفعت کا معنی ہے بلندی، تو رفعنا کا مطلب ہوگا کہ ہم نے بلند کر دیا، سبحان اللہ۔ ہم نے اونچا کر دیا آپ کا ذکر، سبحان ہم نے اونچا کر دیا۔ اس ہم نے اونچا کر دینے میں بھی بہت سارے رموز کی طرف اشارہ کیا اس آیت کریمہ نے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک یہ انداز بیان ہم نے بلند کر دیا، یہ بتا رہا ہے کہ سارے بڑوں بڑوں کا ذکر زمین پہ، مگر محبوب کا ذکر زمین پہ بھی اور آسمان پہ بھی، سبحان اللہ۔ آسمان پہ بھی اور جنت میں بھی۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی بولے تو وہ فرمانے لگے یہ فرش والے تیرے شوکت کا علوم کیا جانے، سبحان اللہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے کھڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں حضور یہ زمین والے آپ کی عظمت کو کیا جان سکتے ہیں، یہ فرش والے آپ کی عظمت کو کیا جانے، جب عرش کا مالک رب خود آپ کے چرچے کر رہا ہے، جب عرش کا مالک رب خدا آپ کے چرچے کر رہا ہے تو یہ فرش والے جو ہیں یہ آپ کی عظمت کو کیا جانو، کیا سمجھ سکتے ہیں۔ شاعر کا جو خیال ہوتا ہے نا، شاعر کا خیال سب سے اونچا ہوتا ہے، مگر شاعر کے خیال کو جس مقام کی ہوا بھی نہ لگی ہو وہ مقام میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کا، شاعر کے خیال کو جس جگہ کی ہوا بھی نہ لگی ہو وہ مقام مدینے والے آقا کا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ما ان مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، فرماتے ہیں کہ میں نے ذکر کر کے اپنے کلام کے ذریعے حضور کی تعریف نہیں کی بلکہ حضور کا ذکر کر کے اپنے کلام کو قابل تعریف بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی آقا اتنے سونے ہیں، حضور اتنے سونے ہیں کہ جس کی نسبت سے حضور سے ہو جاتی ہے وہ چیز بھی سونی ہو جاتی ہے۔ سونی ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، صلی اللہ۔ جس چیز کی نسبت کائنات کے بادی کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز بھی حسین ہو جایا کرتی ہے، اس چیز کو بھی حسن مل جاتا ہے۔ اور دوسری صورت کہ ہم نے بلند کر دیا، دیکھ لو ہر جگہ جہاں رب کا نام ملے گا ساتھ محبوب کا نام بھی ملے گا، جہاں خدا کا نام ہوگا ساتھ پیارے مصطفیٰ کا نام بھی ہوگا۔ کلمہ دیکھ لو، نماز دیکھ لو، اذان دیکھ لو، اقامت دیکھ لو، تشہد دیکھ لو، خطبہ دیکھ لو، جہاں خدا کا نام ہوگا پیارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ۔ جہاں
پاک کا نام بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اور تیسری صورت ذکر کو بلند کرنے کی سبحان کہ انبیاء کا ذکر ان کا نام لے کے کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کو خطاب بھی ان کا نام لے کے کیا جاتا ہے۔ خدا جب ان کو خطاب کرتا ہے یا ان کا نام لیتا ہے، ان کا نام لے کے خطاب کیا جاتا ہے۔ جب محبوب کی باری آتی ہے انداز بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے، انداز تکلم بدل جاتا ہے۔ محبوب کو نام لے کے نہ خطاب کرتا ہے نہ ذکر کرتا ہے، ذکر بھی پیارے پیارے اوصاف سے کیا جاتا ہے اور محبوب کو خطاب کی اچھے اچھے اوصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کو خدا نے خطاب کیا، آدم علیہ السلام سے بات کرنا چاہیے، فرمایا یا آدم انبئہم، نام لے کے بات کی، نام لے کے کلام کیا، خطاب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا، فرمایا یا ابراہیم وارد ھذا، یوسف علیہ السلام کو فرمایا یوسف آرد ھذا، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، یعنی ہر نبی کو اس کا نام لے کے خطاب کرتا تھا۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا کی، جب باری آئی محبوب اکبر کی، تو پھر طریقہ بدل گیا، پھر انداز بیان بدل گیا، پھر حالات بدل گئے، پھر نام نہیں لیا۔ جب محبوب کو خطاب کیا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے خیر کی خبریں دینے والے محبوب، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ محبوب کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے پیارے، راتوں کو عبادت کیا کرو، قیام کرو مگر تھوڑا۔ محبوب کو فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، یعنی محبوب کو نام لے کے خطاب نہیں کیا، بلکہ پھر پہلے انبیاء جو تھے، یہ تو خدا کا کلام تھا نا کہ خدا نے خطاب کیا تو نام لے کے کیا، ان کی قومیں بھی نام لے کے پکارتی رہی، ان انبیاء کی قومیں بھی نام لے کے خطاب کرتی رہی، مگر کسی کو منع نہیں فرمایا، کسی کو منع نہیں فرمایا، بلکہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس کو قرآن نے ذکر فرمایا کہ ہود کی قوم نے کہا ہے ہود، صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا یا صالح، کسی کو منع نہیں فرمایا بلکہ قرآن میں ذکر فرمایا۔ جب آئی حبیب کی باری، ہمارے آقا کی باری، فرمایا لا تجعلوا دعاء رسولی کدعاء بینی کدعاء بعضکم بعضا، کہ اے لوگو جب میں نام لے کے نہیں پکارتا تو تمہیں بھی پکارنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر چوتھی صورت ذکر بلند کرنے کی، اس دنیا سے بڑے بڑے نامور گئے، بڑے بڑے کلمیاں رکھنے والے گئے، بڑے بڑے کلے رکھنے والے گئے، بڑے بڑے نام رکھنے والے گئے، مگر وہ ایسے گئے کہ ان کے نام بھی مٹ گئے، ان کے جانے کے ساتھ ان کے نام بھی مٹ گئے، مگر نہ مٹا تو چرچا مدینے والے آقا کا نہ مٹا، نہ کٹا ہے نہ کٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لوگوں نے ذکر روکنے کی کوشش بہت کی، بدعت کہا، شرک کے فتوے لگائے، مگر کیا ہوا؟ وہ ذکر مٹانے والے خود مٹ گئے، مگر حضور کا ذکر مٹنا تو کیا بلکہ ہر دن بڑھتا ہی چلا جا رہا۔ بریلی کے تائیدار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ کٹا ہے نہ کٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جب چرچا کرنے والا خود خدا ہے تو بھلا کون کٹا سکتا ہے چرچا کو؟ ذکر کون کٹا سکتا ہے جب چرچا کرنے والا وہ خود خدا ہے؟ اس نے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، جب بلند کیا ہے تو ہر دن بلند ہوتا ہی جائے گا۔ پانچویں صورت ذکر بلند کرنے کی، میثاق کے دن سارے انبیاء سے حضور کا کلمہ پڑھوایا ہے خدا نے، سارے انبیاء سے حضور پہ درود پڑھوایا، سارے انبیاء نے حضور پہ درود پڑھا، سارے ملائکہ فرشتے حضور پہ درود پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ خود خدا بھی حضور پہ درود بھیجتا ہے، خود خدا بھی بھیجتا ہے۔ پھر بے جان کنکر اور پتھر انہوں نے حضور پہ درود بھی بھیجا، سلام بھی بھیجا اور حضور کے کلمے بھی پڑھے، بے جان پتھروں نے۔
ابو جہل لے کے آیا، مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔ اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو سچا نبی ہوتا ہے وہ غیب دان ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا اگر کوئی شخص حضور کو نبی تو مانے مگر آپ کا علم غیب نہ مانے تو سمجھ لینا کہ وہ ابو جہل سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ابو جہل کا یہ سوال اس بات پہ دلالت کرتا ہے، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ سچا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے۔ عرض کیا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا بتا میں بتاؤں یہ کیا ہے یا یہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ نگاہ مصطفیٰ میں ابو جہل کی بند مٹھی میں ہو کنکر حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اب لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں مگر حال تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا نا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نگاہ مصطفیٰ ہوئی ابو جہل کی بند مٹھی میں حضور کا کلمہ کنکر پڑھ رہے ہیں، بے جان پتھر پڑھ رہے ہیں، کیوں نگاہ مصطفیٰ ہوئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں مگر حال تو یہ ہے کہ جس طرف نگاہ اٹھ جاتی ہے، جس چیز پہ نگاہ پڑ جاتی ہے وہ چیز بھی غیب دان ہو جایا ہے، کیونکہ وہ بے جان پتھر کنکر ابو جہل کی مٹھی میں تھے، مٹھی بند بھی تھی۔ حضور پائے چلتا فرما ہے وہ اندر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ جانتے ہیں کہ پائے پیارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جو سنانے لگا، حضور نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارفہ الانعام۔ فرمایا میرے آقا نے کہ میں مکہ کے اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ سلام پڑھا کرتا تھا، جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ سلام پڑھا کرتا تھا، اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ بھلا بتاؤ لوگوں، پتھر سلام پڑھے، پتھر سلام پیش کرے، میرے آقا اس کو نہ بھولے۔ ایک امتی انسان اگر درود بھیجے گا حضور کی بارگاہ میں، سلام کے نذرانے بھیجے گا تو آقا اس کو اپنی نگاہوں میں کیسے رکھتے ہیں؟ کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جبی ماں پھڑتے انہوں چھوڑ دے۔ ایک شخص تھا 500 درہم اس پہ قرضہ ہو گیا، حالات پتلے تھے، قرضہ ادا نہیں کیا جا سکتا تھا، چکایا نہیں جا سکتا تھا، بس کسی پریشانی کے عالم میں سو گیا۔ وہ سویا مقدر جاگ اٹھے، امت کے غمخوار آقا نے کرم فرمایا، دیدار عطا فرمایا، اس نے اپنی یہ پریشانی کا ذکر حضور سے کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اسے کہ ابو الحسن کی سائٹ کے پاس چلے جاؤ، وہ نیشا پور کا ایک سخی بندہ ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اسے میرا پیغام دینا، اسے کہنا کہ 500 درہم تجھے دے دے۔ صبح اٹھا گیا اس کے پاس، ابو الحسن کی سائی کے پاس، اس سے بات کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر حضور کا پیغام سنایا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، ساتھ حضور نے اس کو نشانی یہ بتائی تھی کہ اگر وہ نشانی پوچھے تو اسے کہنا کہ تو ہر روز 100 مرتبہ درود کا تحفہ بارگاہ رسالت میں بھیجا کرتا ہے، ہر سال 100 مرتبہ درود کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، مگر کل تو درود نہیں پڑھ سکا، کل تم نے درود نہیں پڑھا، یہ نشانی بتانا۔ اب اس نے کوئی توجہ نہ کی، ابو الحسن کی سائی نے حضور کا پیغام دیا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، اس نے نشانی پوچھی، نشانی بتائی کہ نشانی آقا نے یہ فرمایا ہے کہ تو ہر روز 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے مگر کل درود نہیں پڑھ سکتا۔
جب اس عاشق نے یہ نشانی سنی تو چھلانگ لگا کے تک سے زمین پہ آ گیا، سجدہ میں گر گیا، اور ساتھ اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس شخص کو 500 نہیں 2500 دراہم اس کو دے دو۔ 2000 نہیں 2500 دراہم سے دے دو، اور ساتھ اس شخص کو یہ کہا کہ بھائی یہ 1000 درہم جو ہے یہ حضور کا پیغام لانے کا شکرانہ ہے کہ تو میرے آقا کا پیغام میرے پاس لایا ہے، اور یہ 1000 درہم آپ کے یہاں اپنا قدم رنجا فرمانے کے لیے یہ تحفہ ہے، اور یہ 500 درہم یہ حضور کے فرمان کی تعمیل آتی ہے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ آئندہ جب بھی کوئی حالت پیش ہو تو یہ خدمت مجھ ہی سے لیا کرنا، وہ خدمت مجھ ہی سے لیا کرنا۔ بھلا بتائیے میرے آقا درود پڑھنے والوں کو کیسے نگاہوں میں رکھتے ہیں؟ میرے آقا درود پڑھنے والوں کو جانتے ہیں، کیسے نگاہوں میں رکھتے ہیں؟ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس دن درود پڑھتا ہے اور کتنی بار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی، سرکار کی آمد مرحبا، انصار کی آمد مرحبا، اعلان شعر قومی، من سب نبیًا 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سارے ہاتھوں کو اٹھاؤ، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھ ہلاؤ، نعرہ لگا کے حضور کی بارگاہ میں اپنی خدا کا ثبوت پیش کرو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس دن درود بھیجتا ہے اور کتنی بار بھیجتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پڑھنے والوں کو حضور کیسے نگاہوں میں رکھتے ہیں، کیسے کرم فرماتے ہیں۔ یہ خدمت بھی میرے آقا نے اس درود پڑھنے والے سے لی۔ اگر حضور چاہتے تو خواب میں ہی اس امتی کو درہم بھی عطا فرما جاتے، مگر درہم عطا نہیں فرمائے بلکہ یہ سعادت درود پڑھنے والے کو عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک پتھر سلام پیش کرے، میرے آقا اس کو آج بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، حضور اس کو پہچانتے ہیں، حضور اس کو بھولے نہیں۔ ایک امتی مسلمان حضور کا غلام اگر آقا کے عشق میں، میرا وجدان یہ کہتا ہے، اگر آقا کے عشق میں فنا ہو کے زندگی گزارے اور آقا کے عشق میں فنا ہو کے درود پڑھتا پڑھتا اس دنیا میں جائے، جب قبر میں پہنچے گا فرشتے حضور کے بارے اس سے پوچھیں گے کہ بابا اس محبوب پاک کے بارے کیا کہا کرتا تھا؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے اس درود پڑھنے والے عاشق کے بارے میں حضور فرمائیں گے کہ ٹھہرو فرشتوں، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں بلکہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں، انی لعارفہ الآن۔ وہ اعلان نبوت سے پہلے سلام پیش کرتا تھا، حضور مدینہ میں اسے یاد رکھتے ہیں۔ حضور مدینہ میں جب فرمایا اعلان نبوت کے بعد حضور فرما رہے ہیں۔ شارحین نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا کہ وہ پتھر سلام عرض کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب یہ سلام کب پیش کر رہا تھا؟ ایسے اعلان نبوت سے پہلے۔ لوگ آج کہتے ہیں جی حضور 40 سال کے بعد نبی بنے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، کہ 40 سال سے پہلے حضور نبی نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایسا کہنے والے اور عقیدہ رکھنے والے جو شخص ہیں اس پتھر سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جو اعلان نبوت سے سلام پیش کر رہا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مطلب کیا کہ وہ پتھر جو تھا وہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کو صرف نبی نہیں مانتا تھا، اللہ کا رسول بھی مانتا تھا۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ وہ پتھر ہو کے اعلان نبوت سے پہلے حضور کو نبی بھی مانتا ہے اور اللہ کا رسول بھی مانتا ہے۔ دوسری صورت جو میں نے 4 صورتیں بتائی تھی، آج 4 طرح حضور کی نعت اس آیہ مبارکہ سے بیان کریں گے۔ دوسرا، خدا نے اس بلندی کی نسبت اپنی طرف کی، ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ اپنی طرف بلندی کی نسبت اس لیے کی ہے کہ وہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ کسی کو عزت ملتی ہے قربے کے ذریعے، کسی کو قربے سے عزت ملتی ہے، کسی کو دولت سے ملتی ہے، کسی کو کسی خاص دن میں پیدا ہونے کی وجہ سے ملتی ہے، کسی کو کسی وجہ سے ملتی ہے، مگر میرے محبوب کو عزت کسی سے نہیں ملے بلکہ ہر چیز کو عزت حضور سے ملی۔ اقبال کہتے ہیں آ بنوے ماں سے نام مصطفیٰ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آ بنوے ماں سے نام مصطفیٰ، ہر چیز کو بھی عزت ملی ہے تو حضور کے در سے ملی، ہر چیز کو عزت حضور سے ملی ہے۔ حضور کی ولادت پاک جمعہ والے دن نہیں ہوئی، کیونکہ جمعہ اسلام میں ایک موسم دن ہونے والا تھا، جمعہ کے دن کی تعظیم ہونے والی تھی، موسم دن ہونے والا تھا جمعہ اسلام میں، اور ہفتہ والے دن بھی نہیں ہوئی، اتوار کو بھی نہیں ہوئی، منگل کو بھی نہیں ہوئی۔ کیوں کہ ہفتہ یہودیوں کا موسم دن ہے، اتوار عیسائیوں کا موسم دن ہے، منگل مشرکین کا موسم دن ہے۔ پھر مہینوں میں سے رمضان وغیرہ کسی مشہور مہینے میں نہیں ہوئی، بلکہ مہینوں میں ہوئی ہے تو ربیع الاول میں ہوئی ہے، دنوں میں ولادت پاک ہوئی ہے تو پیر والے دن ہوئی ہے۔ یہ اس لیے کہ پیر کو عزت ملے تو وہ بھی حضور کے در سے ملے، ربیع الاول کو عزت ملے وہ بھی حضور کے در سے ملے۔ پھر اگر مکانوں کی بات کریں، جگہوں کی بات کریں، تو آپ کی ولادت پاک بیت المقدس میں نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ انبیاء کا شہر ہے بیت المقدس، اس لیے وہاں پیدا ہونے کی وجہ سے حضور کو عزت ملی ہے، بیت المقدس میں نہیں ہوئی۔ پھر کسی سرسبز و شاداب ملک میں بھی نہیں ہوئی کہ کوئی سیر و تفریح کرنے آئے اور زیارت کر کے چلا جائے، بلکہ ولادت پاک کے لیے مکہ مکرمہ اور عرب کا خشک ملک منتخب کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ جس کو بھی عزت ملی ہے حضور سے ملی۔ حضور کو کسی چیز سے عزت نہیں ملی تھی، بلکہ جس کو بھی عزت ملی ہے حضور سے ملی ہے، حضور کے دم کرم سے ملی۔ پھر ولادت پاک تو مکہ میں ہوئی ہے مگر رکھا مدینہ میں ہے، مکہ میں نہیں رکھا، مدینہ میں رکھا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی حج کرنے آئے، حج کے ساتھ ساتھ پیارے مصطفیٰ کا دیدار بھی کر جائے، نہیں بلکہ دیدار کے لیے الگ سفر کرے اور بریلی کے تاجدار کی زبان میں یہ کہتا ہوا جائے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ دنیا بھی حضور کے لیے بنی ہے، آخرت بھی حضور کے لیے بنی ہے، جنت اور دوزخ بھی حضور کی رفعت ذکر کے لیے بنی ہے، کافر اور مومن بھی حضور کا ذکر بلند کرنے کے لیے بنے۔ کہ مومن جو ہے وہ تو حضور کا ذکر کریں، حضور کے گیت گائیں، یعنی مومن حضور کے گیت گانے کے لیے اس لیے ہم کہتے ہیں تیرا کھاما تے تیرے گیت گاما یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ کسی اور عاشق نے کہا میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاؤں گے، گیت آقا نے گایا کر تیرے دکھ مک جاؤں گے۔ تو مومن اس لیے پیدا کیے گئے کہ وہ آقا کے گیت گائیں، اور کافر اس لیے تاکہ وہ حضور کا ذکر روکیں اور حضور کا ذکر اور بلند ہو جائے، حضور کے ذکر کی اور اشاعت ہو جائے۔ پھر جنت میں حضور کے غلام جائیں، جو بدباش دشمن ہوں ان کو دوزخ میں ٹھونس دیا جائے، دشمنوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے، اور حضور کے جو فرما بردار ہیں وہ جنت میں جائیں۔ دیکھیں نا، شیطان جو ہے،
اس کو خدا نے علم بھی دیا، عبادت بھی دی، لاکھوں سال عبادت کرتا رہا، تقرب بھی دیا، تصرف بھی دیا۔ تقرب اتنا تھا کہ آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جب دل کرتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے، جب دل کرتا ہے باہر آ جاتا ہے، اتنا تقرب دیا ہوا ہے، مگر ایک سجدہ کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کو مردود کر دیا، یعنی اس کا سب کچھ برباد کر دیا۔ تو یہ خدا نے قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے یہ ایسا کیا ہے کہ لوگوں جو اس طرف سے پھر گیا اس کا سارا کچھ ہی برباد ہو جائے۔ دیکھیں نا، انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑ سکتا ہے، جو انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہو اسے بگاڑ سکتا ہے، مگر خدا کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ خدا کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہ چراغ اور گیس جو ہیں ان کو ہم بجھا سکتے ہیں کیونکہ یہ انسانوں کے بنے ہوئے ہیں، مگر چاند سورج ستاروں کو کوئی نہیں بجھا سکتا، کیوں کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ چاند سورج ستارے جو ہے یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا، یعنی خدا کی بنائی ہوئی چیز کوئی بگاڑنا چاہے بھی تو بگاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے بلندی کی نسبت اپنی طرف کی کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، یہ بلندی جو ہے یہ مخلوق کی طرف سے نہیں ملی، یہ بلند ہم نے آپ کو کیا، آپ کو بلند ہم نے کیا ہے۔ پھر یہ جو رفعنا ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی گزرے ہوئے زمانہ کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانہ کو کہتے ہیں، مستقبل آنے والے زمانہ کو کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یہ تو بڑی عام سی بات ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ماضی گزرا ہوا زمانہ حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں اور مستقبل آنے والے زمانہ کو کہتے ہیں۔ تو ماضی کا صیغہ ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ پیارے محبوب آپ کی یہ بلندی آج کی نہیں ہے، یہ بہت پہلے کی ہے۔ آپ کی یہ بلندی بہت پہلے کی ہے۔ اور پھر ماضی میں سے بھی ماضی مطلق کو ذکر کیا ہے۔ ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ماضی قریب بھی ہے، ان میں ماضی بعید بھی ہے، ماضی بھی ہے، 6 قسمیں ہیں، مگر قرب و بعد کی قید نہیں لگائی، ماضی قریب کو ذکر نہیں کیا، بعید کو ذکر نہیں کیا، ماضی مطلق کو ذکر کیا، یہ اس لیے بتانے کے لیے کہ محبوب آپ کی بلندی جو ہے نا یہ قرب و بعد کی قید سے بھی آزاد ہے۔ مطلب کیا کہ ہر زمانہ میں آپ کی شان اور آن بلند ہی رہی ہے، ہر زمانہ میں آپ کی شان اور آن اور آپ کی عظمت، ہر زمانہ میں آپ کی عظمت بلند ہی رہی ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ ماضی، حال اور مستقبل جو ہیں یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، لیکن حضور کی شان تو اس وقت سے بلند ہے، حضور کی ذات پاک اس وقت سے بلند ہے جب نہ ماضی تھا، جب نہ حال تھا، نہ مستقبل تھا، بلکہ حضور کی شان اور ذات پاک اس وقت سے بلند ہے جب خدا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا لاکا میرے حبیب یہ بلندی ہم نے آپ کی ملک کر دی ہے، یہ آپ کو دے دی ہے، آپ کو مالک بنا دیا ہے بلندی کا۔ مطلب کیا کہ میرے محبوب جسے آپ بلند کریں وہ بلند ہو جائے، جس کو حضور دھتکار دے اس کو دونوں جہاں میں کہیں پناہ نہ ملے، جس کو آپ بلند کریں وہ کیا ہو جائے، وہ کیا ہو جائے، بلند ہو جائے۔ ذکر گھٹانے والوں نے بڑی جتن کیے، بڑی کوششیں کی، بڑے حربے کیے، مگر کیا کہ وہ خود ہی مٹ گئے۔ کیا ہوا؟ خود ہی مٹ گئے۔ اس لیے فرماتا فارفعنا میرے حبیب ہم نے آپ کو بلند کیا ہے، اس لیے کہ جو گھٹانا بھی چاہے وہ گھٹا نہ سکے، بلکہ گھٹانے والا خود ہی گھٹ جائے، گھٹانے والا خود مٹ جائے اور آپ کی شان لمحہ بلند ہوتی جائے، مٹانے والا خود مٹ جائے مگر آپ کا چرچا کبھی کم نہ ہو، اور آپ کی جو عظمت اور شان ہے وہ بلند ہی ہوتی جائے، جسے آپ بلند کریں وہ بلند ہو جائے، جو آپ کی بارگاہ سے دھتکار کیا جائے وہ دونوں جہاں میں ذلیل ہو جائے۔ ابو جہل، ابو لہب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین ان کے نام اور رکھے تھے۔ ابو جہل کے ماں باپ نے ابو جہل نہیں رکھا، ابو لہب کے ماں باپ نے اس کا نام ابو لہب نہیں رکھا، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اور ہے، انہوں نے نام اور رکھے تھے، مگر حضور نے خطاب اور عطا فرما دیے، حضور نے اور خطاب عطا فرمائے۔
مگر کیا ہے کہ وہ جو ماں باپ نے نام رکھے تھے وہ دنیا سے گم ہو گئے. آج ان کو کوئی نہیں جانتا مگر جو خطاب حضور نے عطا فرمائے تھے وہ دنیا میں مشہور ہو. کیونکہ جسے حضور بلند کرتے ہیں وہ بلند ہو جاتا ہے، اور جو حضور کی بارگاہ سے رد کر دیا جاتا ہے. ماں باپ اس دنیا میں بہت ہوئے ہیں نا، بے شمار ماں باپ ہوئے ہیں، مگر جو عصمت اور شہرت میرے آقا کی والدہ ماجدہ کو ملی، جو عصمت اور شہرت میرے آقا کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو ملی، بلکہ حضور کے سارے خاندان کو جو عصمت اور شہرت ملی وہ کسی کے خاندان کو ملی ہے؟ کسی کے ماں باپ کو وہ عصمت اور شہرت ملی؟ نہیں ملی، کیونکہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ رسالت. من سب نبی، من سب نبی، من سب نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. انبیاء و رسول اس دنیا میں 1.25 لاکھ آئے کم و بیش، 1,24,000، مگر آج آپ سب کے نام جانتے ہیں. صحیفے سینکڑوں آئے ہیں، آپ سبھی جانتے ہوں گے صحیفوں کو؟ کوئی نہیں جانتا، نہ سب انبیاء کے کوئی نام جانتا ہے. کیوں کہ جن کے نام مصطفیٰ نے مشہور کیے ہیں وہ مشہور ہو گئے. جن انبیاء کے نام حضور نے مشہور کیے، جن صحیفوں کے کتابوں کے نام حضور نے مشہور کیے وہ مشہور ہو گئے. جن کا نام حضور نے مشہور نہ کیا وہ دنیا میں گم ہو گئے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سلام اللہ علیہ یہودیوں نے تہمت لگائی، حضور نے ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا، مگر آج دیکھ لیں کہ دنیا ان کی پاک دامنی کے قصیدے پڑھ رہی ہے.